السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خواب کی تعبیر سے متعلق بہت سارے سوالات انسان پوچھتے ہیں اور لوگ باگ سوالات بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی سرچ کرتے ہیں۔ ایک چیز تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص خواب کو پوچھے تو کسی معتبر عالم سے پوچھے یا کسی ایسے شخص سے پوچھے کہ جسے خواب کی صحیح تعبیر معلوم ہو، چونکہ خواب کا ہر کسی انسان کے سامنے ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، اور چونکہ اگر خواب کی تعبیر دینے والا سمجھدار ہے تو وہ خود بخود آپ سے یہ عرض کرے گا کہ اگر غلط خواب ہے تو آپ صدقہ کر دیجئے، وہ تعبیر بالکل نہیں دے گا، اس لیے کہ تعبیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ویسا اس آدمی کے ساتھ ہونا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، چونکہ اگر صدقہ خیرات کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ اور بہرحال لیکن خواب کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ خواب کے ذریعے سے انسان کو بہت سارے اشارات ملتے ہیں۔ تو اہل علم نے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خواب کے اندر بادل کو دیکھنا کیسا ہے۔ بہت سارے بادل نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں بادل نظر آتے ہیں، یا خواب کے اندر بہت تیز بادل یا آندھی یا اس طرح کا کچھ بھی کوئی ایک الگ خواب نظر آتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے اور الگ الگ بادلوں کی الگ الگ حالتوں میں اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر بادل جو ہے وہ الگ الگ حالتوں میں ہوتا ہے، ایک تو سفید رنگ کا بادل، بادل کا رنگ سفید ہے، ایک ہے کالے رنگ کا بادل، ایک ہوتا ہے زرد رنگ کا بادل، ایک ہوتا ہے سرخ رنگ کا بادل، ایک ہوتا ہے کہ برسنے والا بادل، اور ایک ہوتا ہے کہ جو بادل ہے لیکن وہ برس نہیں رہا ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ حالتوں میں ابر برسنے والا ابر، ایک ہوتا ہے کہ ابر برس نہیں رہا ہے، تو الگ الگ حالتوں میں الگ الگ تعبیریں ہیں۔ تو چلیے جان لیتے ہیں کہ کیا ہے اصلاً بادل کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ سفید رنگ کا بادل ہے اور وہ برس رہا ہے اور آدمی وہ شخص اس کے نیچے کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم سے اور اس کو حکمت سے نوازیں گے اور لوگوں کو اس کے علم اور حکمت سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ابر زرد ہے، یعنی کہ زرد رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے اور اس کے نیچے ہے، تو یہ خواب جو ہے بیماری کی علامت ہے۔ بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ کسی رنج کی بھی علامت ہو سکتی ہے، کسی بھی رنج کی علامت، لیکن ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً صدقہ کرے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بادل، سرخ بادل کے نیچے دیکھا تو کسی محنت کی، کسی مصیبت کی، گرفتاری کی علامت ہو سکتی ہے۔ میں ہو سکتی ہے کہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز شامل ہے حال، اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور اگر مقدر ہے تو اس کے لیے جو ہے صدقہ اور خیرات سب سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ خیرات اور صدقے سے وہ سب چیزیں ٹال دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اشارات ہوتے ہیں، ان اشارات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر عذاب بھیجا، پہلے اس پر سرخ بادل بھی بھیجا، اور اگر دیکھے کہ بادل سیدھا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو
اس کی علامت ہے کہ حکومت اس کو ملے گی۔ اگر دیکھے کہ ابر یا بادل اس کے سر پر سے گزر گیا تو مطلب ہے کہ کسی نیک شخص سے، اہل مرتبہ سے اس کی دوستی ہو جائے گی، اور اس کی بہت سی ایسی جو تمنا ہوگی، کوئی اس کا اندر کا کوئی جسے کہہ دیتے ہیں کوئی مراد ایسی ہوگی کہ جس مراد تک وہ ابھی پہنچا نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر دیکھے کہ بادل کو ہوا میں چلاتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی طرح سے وہ بادل کو ہوا میں وہ چلا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عالموں میں اور حاکموں میں اٹھے گا، بیٹھے گا، ان کی صحبتوں کو اختیار کرے گا۔ اگر یہ خواب بادشاہ دیکھے تو مطلب ہے کہ اپنی ولایت میں جو ہے وہ قاصدان باخبر کو بھیجے گا، یعنی اپنی ولایت جو اس کے قریبی دوست ہوں گے ان تک وہ کوئی خبر پہنچے گی۔ اگر خواب میں دیکھے کہ بادل کو ہوا میں سے پکڑ کر زمین پر لے آیا، یعنی ہوا میں سے بادل کو پکڑا اور زمین پر لے آیا یا بادل کو پکڑ لیا، تو اس کا مطلب ہے اس کو بزرگی ملے گی، علم ملے گا۔ اگر دیکھے کہ بادل اس کے سر پر سایہ کرتا ہے تو مطلب ہے کہ اس سال اس کو نعمت، اس سال اس کو خیر، اس سال اس کو اللہ کی طرف سے بہت اچھی اچھی نعمتیں ملے گی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، ہم نے جو پاک چیزیں تم کو عنایت کی ہیں تو کھاؤ اس میں سے۔ اگر دیکھیں کہ بادل میں کپڑا سیاہ، کپڑا جو ہے وہ سیاہ ہوا تھا اور اس نے پہنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی علم، جتنا جس حیثیت کا وہ کپڑا، جتنا بڑا کپڑا ہوگا اسی طرح کا اس کو علم حاصل ہوگا۔ کہ بادل میں کپڑا اس نے سیاہ اور پھر اس کو پہن لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا علم ملے گا کہ جتنا بقدر وہ کپڑا تھا، اور جو کسی کو نہ ہوگا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ علم بھی ملے گا لیکن ایسا علم ملے گا جو کسی کے پاس نہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ بادل نے تمام جہاں کو اس نے دیکھا کہ ڈھانپ لیا اور برسا نہیں ہے، بادل تو آیا لیکن برسا نہیں ہے اور دور تک بادل ہی بادل ہے، تو یہ اس کی دلیل اچھی نہیں ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ بادل کو جمع کیا یا اٹھایا یا دکھایا